اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ماشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات کے بعد ہم بڑھتے ہیں 27ویں روزے کی جانب۔ تو ماشاءاللہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت فجر سے لے کے عشاء تک کی تمام جو ہے نا وہ عبادات کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے نیو جتنے بھی سبسکرائبر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دارین کی برکتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ بڑھتے ہیں میں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 27ویں روزے کی فجر کی نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی بہت ہی فضیلت اور بہت ہی شان ہے، کیونکہ جو سورہ یاسین شریف ہے وہ قرآن مجید و فرقان حمید کا دل ہے۔ سرکار دو عالم جانے جانا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس کی کیا ہی شان ہے، اس کا کیا ہی مقام ہے۔ تو نماز فجر کے بعد جب سورہ یاسین پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر ذکار کرتے رہیے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ جب سورج بلند ہو جائے تو 2 رکعت نماز اشراق ہم نے پڑھنی ہے۔ تو نماز اشراق کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ میں خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہوں۔ جب بھی ماشاءاللہ جب سے یہ میں نے پڑھا ہے وظیفہ کتب کے اندر، اور ماشاءاللہ میں نے اس کے بعد اپنی ماشاءاللہ کوشش کی ہے کہ اس کو میں نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ اس کا پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم جانے جانا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ عظمت و شان ہے نماز اشراق کی۔ تو الحمدللہ بڑھتے ہیں نماز ظہر کی جانب۔ نماز ظہر کے بعد ہم نے 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنی ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کلمات ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائیں گے۔ تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو اجر و ثواب بہت ہی کمال کا اجر و ثواب ہے۔ ماشاءاللہ اس وظیفے کو جو ابھی پڑھا ہے، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ کسی تعداد کی بات نہیں ہو رہی، کسی گنتی کی بات نہیں ہو رہی، 1 2 3 4 کی بات نہیں، بلکہ سرکار نے یہاں پر اپنی دریائے رحمت کا جو ہے نا وہ جوش میں آ کے فرما دیا کہ اللہ نے اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان الحمدللہ یہ کلمات خشوع اور خضوع سے پڑھیں۔ اس تسبیح جو ہم نے پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ تسبیح کو 25 مرتبہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو ماشاءاللہ الحمدللہ میں اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس جو تسبیح ہے اس کو ہم نے 25 مرتبہ یعنی 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو الحمدللہ کیا ہی کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ جہاں جس کی پڑھنے سے مغفرت کی جو سند ہے وہ سرکار خود فرما رہے ہیں۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑھتے ہیں نماز عصر کی جانب۔ نماز عصر کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیات ہے جو تمام آیات کی سردار ہے۔ اس آیات کو جو 25 مرتبہ یعنی 25 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی افضلیت، اس کے مقام، اس کا شان یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے گھر میں جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، جو طرح طرح کی موذی بیماریاں لگا رہے ہیں، جو اس کلمات کو یعنی اس آیت کریمہ کو یعنی آیت الکرسی کو جو 25 مرتبہ 25 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے تمام جنات کو ختم کر کے اس گھر میں اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بڑھتے ہیں نماز مغرب کی جانب۔ تو نماز مغرب کے بعد یہ تو درود پاک ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائے گا جزا اللہ عنا، یہ ماشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جائے گا۔ اس کو 1000 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس کی عظمت و شان سنیے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو پڑھتا ہے 1000 مرتبہ تو 70,000 نوری فرشتے جو ہیں 1000 دن تک اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس کو بڑے اور خشوع اور خضوع سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم نبی کے صدقے سے ہمارے اس وظیفے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، مشہور و معروف جو سورہ مبارکہ ہے جو ہمارے باپ دادا ہمارے بزرگ پڑھتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ازل سے یہ وظیفہ ان کی زبانوں پہ جاری و ساری ہے، یہ سورہ واقعہ شریف ہے۔ تو سورہ واقعہ شریف کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نگری ہے یعنی یہ خوشحال
خوشحالی کا ایک سبب ہے کہ جن کا کاروبار نہیں چلتا، جو کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، جو کاروبار بند ہے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ میں لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ۔ وہ کیا کریں، اس کو خشوع اور خضوع سے سورہ واقعہ شریف کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے والے کے رزق میں اللہ اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے، اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا جہاں سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ان وظائف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔